الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا أو طرا، کہتے ہیں کہ عورتوں میں طرن تمام عورتوں میں جمیعاً کوئی بھی جو ہے عصبہ بالنفس نہیں ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں ولیس فی النساء طرن عصبہ بفتح الطاء. ہاں، طا کی فتحہ کے ساتھ کہیں گے تو پھر معنی ہوگا قطعاً، ولیس فی النساء قطعاً عصبہ الا التی منت بعتق الرقبہ. ہاں، وہ عورت جس نے اپنے غلام پر انعام کیا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا ہے، تو اس کو تو اس کی ولا ملے گی اس عورت کو، الا یہ کہ وہ صائبہ ہو. جیسا کہ ایک اس میں آتا ہے، ایک روایت میں امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا، اور وہ غلام پھر گیا، اس نے بڑے جہاد کی اور بڑے وہ پیسے اس نے غنیمتیں اس کو ملی. جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا پیچھے کوئی تھا بھی نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مال اس عورت کو دینا چاہا، کہا کہ تم اس کی حقدار ہو کیونکہ تم نے اس کو آزاد کیا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، مجھے نہیں لینا، انما اعتقتہ سائبۃ، میں نے تو اس کو سائبہ جو ہے آزاد کیا ہے، یعنی بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی طلب کے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال بیت المال میں ڈال دیا. ولا کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کا مسئلہ ادھر آ رہا ہے ولا کا. یہ میں نے آپ کے سامنے دو ابیات پڑھے ہیں، ایک بیت پڑھا ہے ولیس فی النساء طرا عصبہ الا التی منت بعتق الرقبہ، کہتے ہیں ماخوذ من ولیہ وهو فی اللغۃ النصرۃ والقرابۃ المراد به ولاء العتاقہ. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ ولا ہے جو جاہلیت میں کرتے تھے، تم میرے جو ہے وہ وارث، میں تمہارا وارث، تم میری دیت دو گے میں تمہاری دیت دوں گا، یہ بھی ولا ہوتی تھی. لیکن یہ جو ہے راجح قول کے مطابق منسوخ ہے. اور یہ دوسری والی جو ولا ہے یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ولاء العتاقہ یا ولاء العتاقہ، کہ وہ ولا جس میں آزاد کرنا ہو اپنے غلام کو، کہ آپ اس کو آزاد کر دیں تو اس کی جو میراث ہے وہ آپ کو ملے گی. اصطلاحاً عصوبۃ تثبت للمعتق وعصبته المتعصبین بانفسهم. ولا جو ہے یہ ایک ایسا مال ہے جو معتق کو ملتا ہے، پھر اگر معتق نہیں ہو تو اس کے عصبہ کو ملتا ہے. یعنی زید نے عمر جو ہے وہ زید کا غلام تھا، زید نے عمر کو آزاد کر دیا. اب ہوا یوں کہ کل کو عمر کی وفات ہو گئی، ماشاءاللہ عمر نے بہت سارا مال کما لیا تھا، تو وہ مال کس کو ملے گا؟ زید کو. لیکن فرض کر لو کہ بھائی زید بھی مر گیا، عمر کے آزاد کرنے کے بعد زید کی وفات ہو گئی، تو اب زید تو نہیں ہے لیکن زید کا بیٹا ہے، تو اس کو مل جائے گا یہ مال، کیونکہ عصبہ المتعصبین بانفسہم. قال شیخنا الدکتور المغیربی، یہ ہمارے فرائض کے بڑے استاذ تھے جامعہ اسلامیہ میں، اور ابھی جو ہے متقاعد ہو چکے ہیں، اور تاریخ میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور ان کی بعض مؤلفات بھی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عصوبۃ سببها نعمت المعتق على رقیقہ بالعتق وهو حل الملکیہ. یعنی یہ تعریف جو ہے یہ سیم یہی والی تعریف ہے، لیکن تھوڑی سی یہ زیادہ اس کے اندر وضاحت ہے. کیا وضاحت ہے؟ فرمایا کہ یہ ولا جو ہے یہ ایک ایسی میراث ہے، ایسی عصوبت ہے جس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ معتق نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے، معتق کیا ہے، معتوق پر احسان کیا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا. کیا احسان کیا ہے؟ وہ حل الملکیہ، کہ اپنی ملکیت
کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے گردن سے نکال دیا تو وہ آزاد ہو گیا، تو اس کا سبب یہ ہے۔ الدلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق، ولا کس کو ملے گی؟ جو انسان آزاد کرے گا۔ الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، تو یہ جو ہے اس کا دوسری دلیل اس کی یہ ہے، یہ صحیح ابن حبان میں ہے۔ پہلی والی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ذوی الارحام کے اوپر۔ ذوی الارحام، ذوی الارحام کون ہے؟ آپ سے فرمایا گیا وَهُوَ جَمْعُ رَحِمٍ، کیا ہے وہ؟ وَهُوَ جَمْعُ رَحِمٍ، اور وَهُوَ عَلَاقَةُ الْقَرَابَةِ ثُمَّ سُمِّيَتْ رَحِمُ الْأُنْثَى رَحِمًا مِنْ هَذَا لِأَنَّ مِنْهَا يَكُونُ مَا يُرْحَمُ وَيُرَقُّ لَهُ مِنْ وَلَدٍ۔ یہ جو عورت کے رحم کو رحم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رحم سے ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے، ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پر عورت رحم کرتی ہے، اور اس کا دل اس کے لیے جو ہے نرم ہوتا ہے، اس لیے اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحاً کل قریب لیس بذی سہم ولا عصبہ، اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھئی یہ ذوی الارحام اس کی تعریف کیا ہے، تو تعریف بڑی آسان ہے، بھئی ہر وہ شخص کے جس کا فرض اور عصوبت میں حصہ نہیں ہے وہ ذوی الارحام ہے، جیسا کہ آپ کا ماموں، اور اس کا آپ کے مال میں نہ فرض حصہ ہے اور نہ ہی وہ آپ کا عصبہ ہے، تو وہ آپ کا ذوی الارحام ہے۔ آپ کی خالہ اس طرح، اور اسی طرح آپ کی جو ہے وہ چچی، کیونکہ چچی جو ہے وہ چاچا کی طرف سے، تو چاچا کو تو میراث ملے گا لیکن چچی کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح الدلیل وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ رحم والے جو ہیں ذوی الارحام جو ہیں یہ ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور یہ کیوں کہا گیا ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ پہلے جو ہے معاہدہ والمعاقدہ کرتے تھے، تو میرا وارث میں تیرا وارث، تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ اور اسی طرح پھر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جو بھائی چارہ جو کروایا تھا کہ ان کے درمیان جو ہے اخوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ جو قائم کیا تھا کہ بھئی تم فلانے کے بھائی ہو، تم فلانے کے بھائی ہو، انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ تو ابتداء اسلام میں مدینہ میں ایک دوسرے سے وہ میراث بھی لے کے جاتے تھے، یعنی ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، اب وہ دوسرا صحابی کل کو وفات پا گیا تو یہ اس کی میراث میں بھی اس کا بھائی کا حصہ ملتا تھا۔ پھر یہ ہوا اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو ذوی الارحام ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے، یہ تمہارے منہ بولے بھائیوں سے۔ تو پھر وہ مسئلہ منسوخ ہو گیا۔ ہاں مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں لیکن میراث وغیرہ نہیں لے کر جائیں گے ایک دوسرے سے، میراث وہ لے کے جائے گا جو آپ کا سگا بھائی ہو، باپ کی طرف سے ہو وغیرہ۔ اچھا، دوسری دلیل اس کی کیا ہے؟ دوسری دلیل ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے، الخال وارث من لا وارث لہ، بھائی جس کا کوئی وارث نہ ہو اور اس کا ایک ماموں ہو تو اس کو دے دو مال۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ابن اخت القوم منہم، اسی طرح آپ کی بہن، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ کی بہن ہے اور بہن کا ایک لڑکا ہے، اب وہ لڑکا جو ہے وہ تو آپ کے مال میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپ کا کوئی وارث نہیں اور آپ کی بہن ہے تو بہن کا تو حصہ ہے آپ کے اپنے مال میں، یعنی بھائی کے مال میں بہن کا حصہ ہے، اگر بھائی کی کوئی اور قریب جو ہے وہ ورثہ نہ ہو تو بہن کو تو ملے گا، لیکن بہن کا جو بیٹا ہے کیا اس کو بھی ملے گا؟ اس کو نہیں ملے گا، الا یہ کہ بہن بھی نہ ہو اور بہن کا بیٹا ہے، تو فرمایا کہ ابن اخت القوم منہم، کہ جو بہن کا جو بیٹا ہے یہ تم میں سے ہی ہے تو اس کو دے دو۔ اب اس میں جو یہ آ رہا ہے الخلاف فی ذوی الارحام، ذوی الارحام میں اختلاف، کیونکہ بعض نے اس پر قول کیا ہے کہ ذوی الارحام کی میراث ہے اور بعض نے اس سے انکار کیا ہے کہ ذوی الارحام ہے ہی نہیں، مال بیت المال کو پہنچا دو۔ اچھا، اس کے اقوال یہاں پر آئیں گے۔ فرمایا فمذہب
ابی حنیفۃ و احمد، فرمایا کہ ابو حنیفہ اور امام احمد کا مذہب کیا ہے، یرد علی ذوی الفروض بالنسب، کہ جو ذوی الفروض ہیں نسبی، ان پر مال کو رد کر دیا جائے گا. وَإِلَّا فَعَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، ذوی الفروض اور عصبات سے مال بچ گیا، ذوی الفروض جو نسب والے ہیں ان سے مال بچ، کیونکہ عصبہ ہوگا تو وہ تو پورا لے جائے گا. فرمایا کہ ذوی الفروض کو مال رد کر دو، پھر بھی باقی رہے گا تو ذوی الارحام کو دے دو. یعنی ذوی الارحام کا نمبر کب آئے گا، جب اصحاب الفروض ہوں اور عصبات نہ ہوں، اور اصحاب الفروض سے مال بچ جائے اور یہ بچا ہوا مال آپ دوبارہ اصحاب الفروض کے اوپر تقسیم کر دیں، پھر بھی مال بچ جائے تو ذوی الارحام کو ملے گا. اس میں امام مالک اور امام شافعی کا مذہب کیا ہے، کہ ما فی رد، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی رد تو ہوگا ہی نہیں. ذوی الارحام یہ جو صحاب الفروض جو ہیں وہ ان کو تو رد نہیں ملے گا، ان پر مال جو بچ گیا ان سے بچ گیا. اچھا جی بچ گیا بھی کیا کریں گے، ذوی الارحام کو دے دیں گے. فرمایا کہ نہیں، بیت المال کو دے دو. وہ یہ کہتے ہیں متى يعطى المال لذوی الارحام، ذوی الارحام کو مال کب ملے گا، ذوی الارحام کو مال کب ملے گا. آپ سے کہا گیا کہ اذا لم يكن احد من ذوی الفروض ولم تكن عصبہ، ذوی الفروض میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور عصبہ بھی نہیں ہے تو مال ذوی الارحام کو دے دو. یہ اس کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. ذوی الفروض میں سے بھی کوئی نہیں ہے، عصبہ بھی نہیں ہے، تو مال ان کی طرف منتقل ہو جائے گا. اگر ذوی الفروض میں سے کوئی ہے تو اپنا حصہ لے گا، باقی مال بھی اس کو مل جائے گا. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، جبکہ اور اس کو کہتے ہیں رد والا، رد علی ذوی الفروض اس کو کہتے ہیں. یہ آگے آئے گا کہ ذوی الفروض سے مال بچ گیا، پیچھے عصبہ بھی نہیں ہے، کیا ذوی الارحام کو دے دیں. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں نہیں ابھی صبر کرو، ذوی الفروض کے اوپر دوبارہ یہ مال تقسیم کر دو، انہی کو دے دو. دوسرے امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، جو بچ گیا یہ ان کو واپس نہیں دیا جائے گا ذوی الفروض کو. اچھا بھئی کہاں جائے گا، فرمایا کہ بیت المال کو دے دو. وہ یہ کہتے ہیں. تو اس کی تفصیل جو ہے مزید اگلے درس میں آگے ایک پورا باب آئے گا جس کو کہتے ہیں باب الرد، اور وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.